موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لے آئے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہے گمراہ کر دیں اور جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے، جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جو وہ سبت سنیچار کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے۔ جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچار کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ سنیچار کا دن نہ منا رہے ہوتے
تو وہ نہیں آتے۔ اس طرح ہم ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الزما ہو سکے، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئے۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولادوں کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے۔ تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئے۔ اور اے رسول، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔